سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ الامان والحفیظ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ڈیئر ویورز، ہم پھر ایک بار حاضر ہوئے ہیں سلسلہ پروگرام اچھے اور برے کام لے کر۔ ہمارا آج کا وہی موضوع ہے، وہی ٹاپک ہے جو اس سے پہلے چل رہا تھا۔ کچھ باتیں آپ سے کرنی باقی تھی اور بھی اس میں سوالات تھے جو آپ کی طرف بڑھانا تھا، تو آپ جو ہے شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ جوائن رہیے گا، شامل رہیے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ انفارمیٹیو نالجبل پروگرام انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی طرف بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ بس ضرورت یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے آخر تک جوائن رہیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کا پیکر بنائے، آمین یا رب العالمین۔ شارق بھائی، خیریت سے آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ شارق بھائی، ہمارا جو پچھلا ایپیسوڈ گزرا، جو سلسلہ تھا اچھا اور برا مذاق، اس میں کافی ہم نے کلام کیا، باتیں کی، کئی باتیں نکل کے باہر آئی، سامنے آئی کہ کون سا مذاق اچھا ہے اور کون سا مذاق برا ہے، یعنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ آپ نے اس پر رہنمائی فرمائی تھی کہ یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے، یہ کر لے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ مباح آپ نے بتایا کہ مذاق کرنا مباح ہے۔ تو مزید آپ سے اور رہنمائی کی گزارش ہے، مذاق کی مثالیں لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا کہ یہ مذاق میں آتا ہے اور یہ غلط ہے، رانگ ہے نا۔ رنگت کا مذاق، گورے پن کا مذاق، کالے پن کا مذاق، قد کا مذاق، کپڑوں کا مذاق، مفلسی، غربت وغیرہ وغیرہ۔ اس کا ایک پارٹ یہ باقی رہ گیا تھا کہ اس کی آفات، اس کی مصیبت، اس پر آپ روشنی ڈالیے گا کہ مذاق کرنے کی آفات کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاق کرنا اور مذاق اڑانا، جی، یہ ہے وہ کام کہ جو شریعت سے ایک دم ٹکراتے ہیں اور شریعت کے خلاف ہے۔ اس میں عزت پامال ہوتی ہے، سامنے والے کو دیکھتے نہیں کہ وہ کیا ہے، اس کا کیا منصب ہے۔ اب وہ کسی بھی منصب پر ہو تو لوگ آپس میں اس کے اگرچہ منہ پر نہ کہیں، جی، آپس میں جو ہے وہ مذاق اس کا اڑاتے ہیں۔ تو اب یہ ایک جرم، اب دیکھیں کہ کس کس جرم تک لے جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی کہا تھا کہ یہ ہے حرام اگر کوئی دوسروں کی عزت پامال کرتا ہے تو، لیکن اس تنہا ایک جرم میں کتنے زیادہ گناہ پوشیدہ ہیں۔ اگر وہ اس سے ہٹ کر یعنی غیبت میں اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا مذاق اڑاتا ہے تو اب یہ غیبت ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے اندر وہ عیب موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں، اس میں غلط بات کیا ہے؟ تو جب وہ عیب اس کے اندر ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، برابر ہے۔ اگر وہ اس کے اندر وہ عیب نہ ہو تو پھر یہ تہمت ہے، تہمت ہو جائے گی۔ تو مذاق دیکھیں، غیبت بن گئی، تہمت ہو گئی، دو حال سے خالی نہیں ہے، دو حال ہو گئے، یا تو غیبت یا تو تہمت۔ اور مذاق اڑانے والا عمومی طور پر اپنے آپ کو بلند سمجھ کر لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ تکبر کی ایک صورت ہو گئی۔ تکبر بھی یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جانے، جی، اب وہ اس میں حقیر جان رہا ہے اور خود کو بلند سمجھ رہا ہے، تو یہ تکبر، غیبت اور پھر چغلی، تہمت، یہ سارے کے سارے جو ہے معاملات اس کے اندر آتے ہیں۔ تو مذاق اڑانا لوگوں کا یہ ایک ایسا جرم ہے کہ بسا اوقات اس سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے جی، اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اللہ۔ دنیا کا برباد ہونا کیا ہے
یہ کہ کبھی بھی جس کے سامنے آپ دوسرے بندے کا مذاق اڑا رہے ہو تو سامنے والا بندہ جو ہے نا وہ اس اڑانے والے کو کبھی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. صحیح. وہ یہ ضرور سمجھے گا کہ بھائی یہ آج دوسرے کا مذاق میرے سامنے اڑا رہا ہے تو کل یہ جو ہے نا میرا مذاق بھی کسی کے سامنے اڑائے گا. صحیح. تو اسی لیے فرمایا جاتا ہے، علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ مذاق کرنا اور لوگوں کا مذاق اڑانا اس سے وقار مجروح ہوتا ہے، مجروح ہوتا ہے، اس سے عزت چلی جاتی ہے لوگوں کے درمیان سے، امیج ڈیمیج ہوتی ہے. امیج ڈیمیج ہوتی ہے اور بات کا وزن بھی نہیں ہوتا بندے کا. پھر برابر ہے. کوئی بات کرے تو سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو مزاحیہ طور پر اس نے کہہ دیا ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں. برابر ہے. کہیں گواہی دے، شہادت دے، کچھ بولے تو بھائی نہیں سننی، یہ تو ہے اسی قسم کا بولتے ہی رہتا ہے، یہ ابھی بھی ویسے ہی بول دیا ہوگا. برابر ہے. ایسے ہی اس نے کہہ دیا ہوگا، مزاحیہ کہہ دیا ہوگا. برابر ہے. تو لوگ اپنا عذر بھی یوں ہی پیش کرتے ہیں. ان کی یہ خود حرکت ایسی ہوتی ہے کہ بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، فلاں کام ہوا، کسی کی دل آزاری کی، کیا بھائی تم سے مذاق برداشت نہیں ہوتا ہے؟ تھوڑا اپنے اندر ظرف پیدا کریں، تھوڑا دل بڑا رکھیں. یہ خود سمجھا رہا ہوتا ہے لوگوں کو. اور بعد میں اگر یہی چیز اس کے ساتھ ہو جائے تو اس کو پھر فیلنگ ہوئے گی کہ یار وہ جو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، میں نے کہا تھا، ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا برداشت نہیں کر پا رہا تھا. ہاں، حدیث شریف میں بھی ہے نا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. جی. تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کر لے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا بات ہے. تو خود اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر سوچیں کہ اگر کوئی میرا مذاق اڑاتا اس وقت، تو لوگوں کے سامنے میرا مذاق بناتا اور میری عزتوں کو جو ہے وہ پامال کر رہا ہوتا، تو مجھے اس وقت کیا ہوتا کہ خوش ہو رہا ہوتا، میں اس کو ہار پہنا رہا ہوتا. ایسا تو نہیں ہوتا ہے. اگرچہ سامنے والا بندہ خوش ہے، بظاہر آپ کو ہنستا ہوا دکھ رہا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہنسی میں شامل ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ غمگین ہے، مجروح ہے. کوئی بھی بندہ اپنی بے عزتی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا. صحیح. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو بے عزتی اس کی جائے اور وہ خوش ہو رہا ہو، خوش ہو رہا ہوں. کیونکہ یہ اس کی طبیعت میں ہے. اور پھر ایک تو ہوتا ہے تنہا لوگوں کا مذاق بنایا جاتا ہے، لیکن پھر گیدرنگ کے ساتھ لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے اس کا مذاق بنایا جائے. جی جی جی، بڑی اچھی سوشل میڈیا پر صحیح لوگوں کا مذاق بنایا جائے گا تو پھر پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے. یعنی یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے شارق بھائی کہ روڈ پر، شارع عام پر یا اس کے علاوہ بھی جو جگہ ہیں وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا تو وہاں اس کی ویڈیو بنائی گئی، بجائے اس کے کہ مدد کرے، مدد کی جاتی ہے، مگر نہیں، ویڈیو بنائی دھڑ سے سوشل میڈیا پہ ڈال دیے. یہ کیسا؟ اس کے بارے میں بالکل یہ بھی اس مسلمان کی عزت کو جو ہے وہ پامال کرنا ہی ہے، اس کی دل آزاری کا باعث ہے. اس کی اجازت ہے نہیں ہے، کیا ہے، وہ چاہ رہا نہیں چاہ رہا ہے، اور وہ اٹھائے سوشل میڈیا پر اور دنیا پھر اس پر کمنٹس پہ کمنٹس کرے، وہ چیزیں ایک الگ. بالکل. جی. جیسے کہ مسلمان کے دل کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ پاک کو فرض کے بعد سب سے بہتر اور سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کا دل خوش کر دے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب آپ اس کے برعکس بھی دیکھ لیں، دوسرا رخ، جی جی. کہ جب دل خوش کرنا اتنا زیادہ پسند ہے اللہ کو، تو جو بندہ دل دکھاتا ہو، اللہ توڑتا ہو، لوگوں کو پھیلاتا ہو اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر رہا ہے، پوری دنیا کو دکھا رہا ہے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بندے کو اپنی عزت اتنی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے کہ لوگ جب گرتے ہیں نا تو وہ اپنے زخم کو بعد میں دیکھیں گے، کپڑے بعد میں جھاڑیں گے، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں. صحیح ہے. کہ یہاں وہاں دیکھیں گے کہ کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں گرتے ہوئے. اب یہ بھائی صاحب نے ویڈیو بنا لی اور لوگوں کے سامنے ڈال دی. جی جی. بعض اوقات ہوتا بھی ایسا کہ وہ گرا اور گرنے کے بعد اگر زیادہ چوٹ نہیں آئی ہے، زخم نہیں لگا ہے، درد نہیں ہوا ہے، تو وہ فوراً کوشش کرتا ہے کہ میں سنبھل جاؤں اور ایک دم ایکٹیو ہو جاؤں اور نارمل ہاتھ میں چلوں. پھر وہ دیکھتا بھی کہ بھائی کوئی دیکھا تو نہیں. عزت کہ یار میں گر گیا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے. ہاں جی جی. ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جن کے بارے میں یہی مشہور ہوتا ہے کہ بہت مزاحیہ ہے، یہ جی، بہت مذاقیہ باتیں کرتا ہے، یہ شناخت بن جاتی ہے. شناخت بن جاتی ہے. اب سوچیں تو کہ وہ بندہ کس شناخت سے جی رہا ہے کہ یہ لوگوں کو ہنساتا ہے. یہ کوئی شناخت ہے؟ یہ جھوٹ بولتا ہے. گویا یہی ہوا نا یہی ہوا کہ عمومی طور پر مذاق میں یہی سب پایا جاتا ہے. تو یہ کوئی شناخت ہوتی ہے؟ پھر وہ جوکر بھی نام رکھ دیتے ہیں. بالکل بالکل. ورنہ تو جو حقیقی غلام ہوتے ہیں، جو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، جو اس در کے خادم ہوتے ہیں، ان کی تو شناخت ایک شعر میں بیان کی گئی ہے کہ سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم. کیا بات ہے. بس یہی ہو میری پہچان مدینے والے. سبحان اللہ. سبحان میری پہچان تو یہ ہو کہ میں سگے طیبہ ہوں، کہ لوگ مجھے اس نام سے جانیں. تو یہ معاملات ہوتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ہر ایک کا مقدر ہے، قسمت ہے.
لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا کریں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آفت کیا ہے. آفت دنیا میں اس کی برباد ہوئی کہ لوگ اگرچہ بظاہر ابھی ہنس رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. صحیح ہے. جھوٹ بولے گا، فتنہ پھیلائے گا، لوگوں کے اندر مذاق مسخری کرے گا، گنتی میں نہیں لیتے اس کو، شمار میں نہیں لیتے. اس کی بات کا وزن نہیں ہوگا. اور آخرت کا کیا معاملہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ نے ہمیں آخرت کے بارے میں بتایا ہے. تو اس کی ایک روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور سناتا ہوں کہ ایک روایت میں ہے قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ. وہ جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے گا دروازہ بند ہو جائے گا. پھر جنت کا ایک دوسرا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا کہ ادھر آ جاؤ. وہ رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ بھی بند ہو جائے گا. اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب دروازہ کھلے گا اور اسے بلایا جائے گا تو وہ نہیں جائے گا، اب نہیں جائے گا. تو یہ اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا. پھر اس کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ کیا تھا کہ لوگ اس کو جو ہے وہ کم وزنی ہلکا سمجھ رہے تھے ان معاملات کو. اور پھر دیکھ لیں کہ جنت تک اس کو جو ہے وہ اس روایت کے اندر پتہ چلتا ہے. جو کامیابی ہے نا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے. تو یہاں پر جو کامیابی ملنی تھی تو دنیا میں جو اس نے لوگوں کی دل آزاری کی، جھوٹ بولا، مذاق کیا، مذاق میں دل آزاری، جھوٹ بولا، وہ لوگوں کو جو ہے کچھ کا کچھ بتایا مذاق میں، کامیابی اب ملنی تھی اس کو. اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس کامیابی سے اس کو روکا جا رہا ہے نا، اس کی دروازے اس کے بند ہو رہے. اب ایک وقت آیا کہ وہ خود ہی رک گیا، نا امید ہو گیا کہ اب بند ہو رہا ہے، کیا پتہ یہاں پر بھی اب بند نہ ہو جائے. یا اللہ، یعنی ناظرین یہاں پر یہ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ جو اصل کامیابی ہے وہ کیا ہے؟ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ کامیابی ہے. اور اس شخص کو وہاں پر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ جہاں جس جنت کے دروازے پہ جا رہا ہے وہ جنت کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جا رہا ہے. آخر میں وہ نا امید ہو جائے گا. اے مذاق کرنے والوں، اے مذاق میں جھوٹ، غیبت، چگلی، دل آزاری کرنے والوں، بچ جائیے. بچنا ہے ایسے مذاق سے، نہیں کرنا ہے کہ یہ عارضی دنیا کا مذاق مستقل آخرت کا جو گھر ہے، یہ ٹیمپرری مذاق جو پرماننٹ ہمارا گھر ہے اس سے یہ روک رہا ہے، آڑ بن رہا ہے، حائل ہو رہا ہے. تو یہ ایسی عارضی چیز کو ہم کیوں گلے لگائیں؟ ایسی عارضی مطلب کچھ دنوں کی، ہمیشگی والی نہیں، اس کو کیوں نہ چھوڑ دیں ہم. شارق بھائی، اب آپ جو ہے یہ سب بتا رہے ہیں کہ مذاق کی یہ آفت ہے، مذاق کیا بولتے ہیں اتنی بری صفت ہے، اس میں اللہ پاک کی ناراضگی ہے، جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے. یعنی اب یہ سن کر بندہ پھر کرے کیا؟ مطلب پھر خاموش بیٹھے رہے گا اور اس کے بعد وہ اس کے اندر وہ خوش طبعی، خوش مزاجی، کچھ ہنسنا اسلام میں ہے نا کہ وہ خوش طبعی کرنا ہے، دل خوشی سے دل جھوم جائے، کچھ ایسی باتیں ہو. مگر اب یہ سب آپ کی باتیں اگر کوئی سنتا ہے، سن رہا ہے تو وہ تو پھر خاموش رہے گا. بھائی اب تو یار خاموشی رہنا، کسی سے بات ہی نہیں کرنا ہے. تو اب کرے تو کرے کیا؟ وہ کسی سے کچھ مذاق وغیرہ ایسی کر سکتا ہے؟ اجازت ہے کہ بھائی وہ کرے تو اس کے لیے اجازت ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، اس پہ گرفت نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کیسی مذاق ہوگی؟ اس کے بارے میں کچھ آپ رہنمائی کیجیے. بالکل شہاب الدین بھائی، جو ہمارا دین اسلام ہے یہ بالکل ایک ضابطۂ حیات ہے. جی، یہ بندے کی طبیعت کا بھی خیال رکھتا ہے کہ بندے کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی خوش طبعی کرے. ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر یبوست ہو، سوکھا پن ہو، ایک دم ہی لوگوں سے زیادہ کٹ جائے اور پھر ہنستا بھی نہ ہو، ہمیشہ چہرے پر جو ہے وہ غم کے آثار رہے. ایسا بھی نہیں ہے. اور اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے درمیان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا اور آپ کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا. کیا بات ہے. تو آپ کی ذات بھی جو ہے وہ ایسی نہیں تھی کہ آپ بالکل مزاح ہی نہیں کرتے تھے. اب ہم سیرت اگر اٹھا کر دیکھیں گے پھر ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ کیسی مزاح کرنی چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا ترجمہ اس کا ماشاءاللہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ. اب دیکھ لیں کہ پیارے آقا کس قدر خوش طبعی فرماتے تھے. جی، مشکات شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے خوش طبعی فرماتے ہیں. مطلب سوال کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، نوکر چاکر ہیں. اب تک تو یہ دیکھا نہیں گیا کہ کوئی اتنا بڑا منصب پر ہو کر بھی اپنے نوکر چاکر سے، اپنے خدام سے خوش طبعی کرے، لیکن آپ جو ہے وہ ہم سے خوش طبعی کرتے ہیں. تو پیارے آقا نے بڑا پیارا جواب دیا اور فرمایا کہ انی لا اقول الا حقا، کہ بے شک میں سچی بات ہی کہتا ہوں. کیا بات. مزاح میں بھی میرے زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں بولا جاتا، اور جھوٹ جو ہے وہ نکلتا نہیں، بلکہ ہمیشہ میں حق ہی کہتا ہوں. اور ایک روایت ہے، بڑی پیاری روایت ہے، آپ بھی مسکرانے لگیں گے وہ سن کر، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، کہ ایک آدمی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیجئے، اونٹ عطا فرمائیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حاملک علی ولد ناقہ، کہ میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا، اونٹنی کے بچے پر تجھے سوار کروں گا. فقال ما اصنع بولد الناقہ، کہ یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے. تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلُ إِلَّا النُّوق، فرمایا کہ اونٹ کو اونٹنی ہی جنتی ہے، کہ جو اونٹ ہوتا ہے وہ بھی تو اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے، جو بھی وہ جو بڑا بھی ہو گیا وہ بھی اونٹنی کا بچہ ہی ہے. کیا بات ہے. تو یہ دیکھیں اس میں کہاں جھوٹ ہے، اس میں کہاں کسی طرح کی دل آزاری ہے. خوش طبعی ہوگی، دل خوش ہو گیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ہنسی آ گئی، جھوٹ کا جھوٹ بھی نہیں ہوا، سچ کا سچ ہو گیا. کیا بات ہے. وہ صحابی بھی خوش ہو گئے سبحان اللہ کہ یا رسول اللہ میں آپ سے مانگ رہا تھا اور آپ نے کیسی خوش طبعی حضور فرمائی. کی ذات پاک ہے، سید الصادقین ہیں آپ، تمام سچوں کے سردار ہیں، کہاں جھوٹ ان سے ممکن ہے. اللہ. کیا بات ہے. اور ایک اور ایسا ہی واقعہ ہے کہ حدیث شریف ہے جو مشکات شریف میں ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی سے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی نہ جائے گی. فقالت ما لہن، تو اس نے کہا کہ ان کا کیا بنے گا، کیا حشر ہوگا، کیا ہوگا، جو بوڑھی ہوگی ان کا کیا ہوگا. وکانت تقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھتی تھی، وہ جو بوڑھی خاتون تھی. پھر فرمایا فقال لہا، یعنی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ بوڑھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی کیا، جو بوڑھی ہوگی. تو ہوتے بھی ہے بھولے اور سادے. فرمایا کہ کیا تم قرآن میں نہیں پڑھتی کہ ہم انہیں پیدا کریں گے دوبارہ پیدائش تو انہیں کنواریاں بنا دیں گے. تو اس کے تحت مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ جو بوڑھی خاتون تھی وہ ایسا معاملہ تھا کہ وہ سرکار سے عرض کر رہی تھی کہ جنت میں جانا ہے. پیارے آقا نے پہلے فرمایا کہ بوڑھی اور جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی. وہ ڈر گئی. اور دیکھیں کہ خوف کے بعد، ڈرنے کے بعد جب کسی کے ساتھ خوش طبعی کی جائے تو وہ زیادہ لذیذ ہوتی ہے، زیادہ اس میں لذت ہوتی ہے. تو اس میں فرمایا گیا. اور ایک اور شارحین اس کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی اس مزاح سے، پیارے آقا کا کتنا پیارا مزاح ہے کہ امت کو سیکھنے مل رہا ہے. وہ یہ سیکھنے مل رہا ہے کہ سرکار کا جو فرمان ہے اس کا کوئی غلط میننگ نہ لے لے، اس سے اچھا استنباط کرے. انہوں نے جیسے خاتون نے یہ استنباط کیا تھا کہ جو اس وقت بوڑھی ہے دنیا میں وہ جنت میں نہیں جائے گی. انہوں نے ذات کی نفی کی کہ کوئی بوڑھی نہیں جائے گی، یہ ایسا سمجھا، لیکن حقیقی اس کا معنی کیا تھا، ذات کی نفی نہیں ہے، صفت کی نفی ہے. خاتون تو جائے گی پر بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، وہ ذات تو جائے گی پر ایسی صفت میں نہیں جائے گی کہ اس کے اندر ضعف ہو، بوڑھا پن ہو، ایسا نہیں ہوگا. وہاں پہنچیں گے تو وہ جوان ہو جائیں گے. کیا بات ہے. تو یہ پیارے آقا کا ایسا مزاح تھا کہ امت کو بھی کیا کیا چیزیں سیکھنے کو مل گئی. نہ اس میں جھوٹ رہا، نہ اس میں کسی کی طرح کی کوئی دل آزاری رہی، بلکہ اور زیادہ دل خوش ہو گیا. تعلیم امت، ہاں یہاں سیکھنے ملا، یعنی کہ یہ سیکھنے ملا کہ مزاح کرنا ہے. مزاح یعنی جس میں حسن ہو، جس میں خوش طبعی ہو، دل جھوم جائے، مزہ آ جائے. ہاں مزاح یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مزاح سے ہمیں سیکھنے ملا کہ مزاح کرنا ہے مگر اس میں دل آزاری نہ ہو. مزاح کرنا مگر اس میں دل آزاری نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت، چگلی، یہ سب چیزوں سے پاک ہو اور اس کا دل خوش ہو جائے. کیا بات. یہ تعلیم امت ہے. ناظرین، ڈیئر ویورز، ہمیں اس سے کتنی پیاری بات سیکھنے ملی کہ ہمیں جو ہے جب بھی کسی کے ساتھ بھی اگر خوش طبعی کرنا ہے، اور کرنا ہی چاہیے خوش طبعی، اچھی نیتوں کے ساتھ،
دل بہل جائے، پریشان ہو تو پریشانی دور ہو جائے، مصیبت زیادہ ہے تو مصیبت کا غم، اس کا مصیبت تو ہم اگر اختیار میں نہیں ہے تو دور نہیں کر پائیں گے، مگر اس کا غم تو ہلکا ہو جائے گا، کچھ ٹھنڈک مل جائے گی اس کو، اتنے ٹائم تک وہ کچھ اچھا ہو جائے گا۔ تو خوش طبعی کرنا ہے، اس میں جھوٹ، دل آزاری، چگلی، غیبت یہ سب نہ ہو، جو سچ پر مشتمل ہو، جو صدق پر مشتمل ہو، جو اچھی بات پر مشتمل ہو، جس سے ہم گرفت میں نہیں آئے، ہم بچے اور سامنے والا خوش ہو جائے۔ حضور کی حدیث پاک سے تو یہی ہمیں سیکھنے مل رہا ہے، اور ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، اور امت کا یہ فریضہ ہے، امت پر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اپنی نبی کی پیروی کرے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، سنتوں کو اپنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو اپنائیں۔ تو کتنی پیاری عادت ہے، تو ہم اب کوشش کریں۔ اب کئی ایسے ہوتے ہوں گے شارق بھائی جن کو یہ نہیں آتا ہوگا، جن کو یہ سمجھ اتنی نہیں ہوگی، ہوں گے ایسے کہ وہ جب بھی بولے، مذاق کرے تو اس میں جھوٹ، غیبت، دل آزاری وغیرہ وغیرہ جو بھی خرابیاں وہ آ جاتی ہوگی۔ اب ان کو اتنا شعور نہیں ہے، اتنی شناخت نہیں ہے کہ اب بھائی وہ کون سا مذاق ہے جس میں دل آزاری نہ ہو، چغلی نہ ہو، غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور سامنے والے کا دل بھی خوش ہو جائے، اس کو اچھا بھی لگے۔ یہ میں کیا کروں اس کے لیے، کیا کروں؟ یعنی کہ اب وہ کیا بولتے ہیں، اس کے لیے بیٹھے پلان کرے، آج اس طرح کا میں مذاق کرتا ہوں، کچھ ڈیزائن دے، پھر اس طرح کا مذاق کرتا ہوں اس میں یہ۔ اب وہ کیا کرے کہ وہ جس کی عادت ہی یہ بن گئی ہے کہ دل آزاری کرنے کی، جھوٹ بولنے کی، اور وہ یہ آپ نے مثالیں بیان کی کہ وہ مجبور ہے، اس کو کٹ گرے میں لے لیا گیا، اور وہ بیچارہ اس کا جو نا دل ٹوٹ رہا پر کچھ بول نہیں پا رہا۔ اب وہ کیا کرے سننے کے بعد؟ وہ آپ نے تو بتا دیا، اچھا نسخہ دیا، تو اب وہ یہ کہاں سے سیکھے، کہاں سے سب چیز لائے؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ شہاب الدین بھائی، دنیاوی طور پر بھی تو لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں اچھا، کہ مجھے جو ہے نا یہ اب کہنا ہے، اگر یہ کوئی جملہ کہے گا نا تو میں اس کے جواب میں یہ مذاق کے طور پر یہ کہہ دوں گا۔ اچھا، یہ بھی تو پلان ہی کر رہے ہیں نا، پلان نہیں کر رہے۔ اپنے گناہوں کو جو ہے وہ برا مذاق جو کرتے ہیں وہ لوگ بھی پلان کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ بالفرض جو ہے وہ بالفور نکل جائے کوئی جملہ، لیکن یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر اس نے یہ بات کی تو میں یہ بات ضرور کہوں گا۔ اور المیہ یہ ہے شہاب الدین بھائی کہ ہمارے نوجوانوں کو معاشرے میں پتہ ہے کہ فلاں جو سیلیبریٹی ہے اس کا جنم کب ہوا، وہ کہاں پیدا ہوا، اس نے کیسے اسٹرگل کیا اور کیسے وہ اس فیلڈ میں آیا، کیسے اس نے عروج پایا، آگے تک گیا۔ ہر ایک چیز کے بارے میں جس کو اس کے اندر جو ہے وہ دلچسپی ہو، اپنا لوگوں نے وہ بنا لیا ہے کہ میں اس کا فین ہوں، لوگوں نے یہ بنا لیا کہ میں اس کا فین ہوں، تو اس کی ساری وہ جو ہے وہ بایوگرافی پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں، کاپی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ایک تعداد ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھتی، انہیں پتہ تک نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اور کس انداز میں آپ جو ہے وہ اپنے افعال سر انجام دیا کرتے تھے، اپنے کام کرتے تھے، لوگوں کو ڈیل کیسے کرتے تھے۔ اور جو ہے جیسے مزاح کا ٹاپک چل رہا ہے تو یہ جو ہے وہ کیسے ہوا کرتا تھا۔ اگر یہ پڑھتے تو پھر ظاہر سی بات ہے، غور کرتے تو یہ چیزیں بھی ان کے سامنے آتی کہ ایسا مزاح بھی وجود رکھتا ہے، پایا جاتا ہے جس کے اندر جھوٹ نہ ہو۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ بھائی وہ مذاق جب تک پورا ہی نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر جھوٹ نہ ڈالا جائے، لوگوں کی دل آزاری نہ ہو تو مذاق ہی نہیں رہتا۔ یہ ایک تصور جو ہے وہ مٹ جائے گا جب پیارے آقا کی سیرت پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ تو بہترین آپ نے علاج بتا دیا، جیسے آپ نے شروع میں کہہ رہے تھے نا کہ پلان کرے وہ، ہم لوگ جو وہ سوچیں گے بھائی اس کے لیے اب کیا پلان کریں، مگر بہت پیاری بات آپ نے کی، اچھا نسخہ بتایا کہ اب وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھنے لگ جائے، یا سیرت اس پڑھے، پر غور کریں، ہاں سیرت پڑھے، پھر غور کرے اس سے سیکھے۔ دین جیسے کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ دین ضابطہ حیات ہے، ہاں دین جو ہے پوری زندگی گزارنے کا ایک ہمیں ضابطہ دیتا ہے، طریقہ بتاتا ہے، اسلوب بتاتا ہے، قوانین بتاتا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی کہ حضور کی سیرت کو وہ پڑھے، بس ہے نا، مطلب خلاصہ سمرائز ہم کریں تو یہی ہے کہ حضور کی سیرت پڑھے، پلان کرنا ہے اس کو۔ تو کتنی پیاری چیز ہے ہمارے پاس، سیرت رسول عربی، سیرت مصطفیٰ، جو کہ مکتبۃ المدینہ پہ اویلیبل ہوتی ہے، وہاں سے اگر آپ پرچیز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں اس میں ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، الگ الگ لینگویجز، کئی لینگویجز میں جس میں آپ کو جمتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو حضور کی وہ سیرت پڑھے اور اس کے بعد غور و فکر کرے، اور وہ پھر عادت بھی بنائے نا شارق بھائی، تو وہ پڑھ رہا ہے مگر وہ کر رہا نہیں ہے، مطلب وہ بتکلف عادت بنائے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ چیز شروع میں نہیں ہو پاتی ہے، مگر دھیرے 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 کرتے کرتے اس کی طبیعت پھر وہ بن جاتی ہے۔ تو مگر وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنائے اس کو،
عادت بنائیں خاموشی کیا ہوتی ہے. لیکن اور اس کے محبت بعد جب پھر ہو جائے گی نا، جب وہ سیرت پڑھے گا اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو محبت اس ذات سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، تو پھر یہ محبت تکلیف کو مٹا دے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہ پڑھنے میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اچھے کام کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پھر اس کو تکلیف نہیں ہوگی. کیونکہ دنیا کی محبت ایسی ہے کہ لوگ جو ہے وہ گھنٹوں گھنٹوں فون پر بات کر رہے ہیں، راتوں رات جاگ رہے ہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہیں، پتہ ہی تک نہیں ہے کچھ. تو دنیا کی محبت اتنا اثر کرتی ہے، تو وہ تو خود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو پھر یہ تکلیف ہے اس سے دور ہو جائے گی. دور ہو جائے گی. اس پر مجھے نا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا. اس کا ٹکڑا ہے، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں. کیا بات، جس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے دل، نبی پاک علیہ السلام کے عشق میں، محبت میں یہ دل اگر جلتا ہے، جلتا ہے، اس سے دھواں وہ جو اٹھتا ہے عشق والا، خوشبو والا، تو اس میں جو مزہ ہے وہ کباب میں بھی نہیں ہے. تو وہ کیا دنیا دار، کیا دنیا کا مزہ، کیا دنیا کی کیا بولتے ہیں تمسخری، وہ سب بھول جائے گا. سبحان اللہ، یعنی حضور کا عاشق ہو جائے گا. زبردست آپ نے نسخہ بتایا. اس پر شارق بھائی جب آپ کلام فرما رہے تھے تو ایک اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ جو مذاق کرنے والے، تو وہ کیوں نہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ زندگی کا جو پہلو ہے مزاح والا، وہ چیپٹر کا مطالعہ کر لے. کیا بات ہے. مطالعہ کر رہے اسی کا مطالعہ کرے آپ، یعنی کہ مطالعہ کرے گا حضور کی زندگی کا، تو ثواب تو ثواب، اور اس کے بعد سیکھنے بھی ملے گا، اور اس کے بعد نالج بھی بڑھے گی، گفتگو بھی ستھری ہو جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی. کیونکہ نبی پاک السلام کی ذات پاک جامع الکلیم ہے نا، جامع الکلیم بھی، آخر الکلیم بھی. یعنی نبی پاک علیہ السلام کی جو گفتگو ہے وہ شروع کس طرح ہوتی ہے بالکل بالکل وہ بھی معلوم پڑ جائے گا، اور اینڈ کس طرح کیا جاتا ہے وہ بھی معلوم پڑ جائے گا، اور درمیانیہ حصہ وہ بھی معلوم پڑے گا. جامع الکلیم یعنی مختصر سی بات ہوتی حضور کی، مگر جامع ہوتی ہے، یعنی اس میں بڑا مغز اور بڑا اس میں خزانہ ہوتا ہے. تو یہ بھی فائدہ ہو جائے گا، یعنی گفتگو کرنے کا طریقہ ہمیں مل جائے گا، بات چیت کرنا کس طرح سے. مطلب مگر شارق بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بات تو کر ہی لیتے ہیں اور کر ہی رہے ہیں، ہم تو بات کرنا آتی ہے، انگلش میں بولو انگلش میں کر لیں، انگلش بھی آتی ہے، اردو بولے تو اردو میں بھی کر لیں گے ہم. تو آپ کون سی بات سکھانے ہمیں آ رہے ہیں کہ وہ آپ مطالعہ کر لیں تو آپ کو بات سیکھنے مل جائے گی، طریقہ سیکھنے مل جائے گا. تو اس کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے یہاں پر؟ کہ گفتگو کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر چرب زبانیاں ہوتی ہیں. چرب زبانیاں، یعنی یہ کہ وہ ایسے خوفناک الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ کان اس کو سننا پسند نہیں کرتے. لیکن پیارے آقا کی جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اس میں وہ خوبصورت خوبصورت الفاظ نظر آئیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ایک ٹاپک لے کر چل رہے ہیں، ورنہ سرکار کی ذات تو وہ ہے کہ زندگی کا بندہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ باپ ہو یا پھر ٹیچر ہو یا پھر افسر ہو یا پھر وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہو، تو وہ دیکھ لے پیارے آقا کی ذات. اور ایسی ذات ہے کہ اس ایک ذات میں اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل اور ایسی شان پنہا رکھی ہے اپنی ان کے امت کی خاطر کہ بندہ ہر سنت پر عمل کرتا جائے اور ثواب پاتا جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا شعر یہاں یاد آ گیا، عرض کر دوں اگر آپ اجازت کہ میں نثار تیرے کلاموں پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. کیا بات ہے. یعنی نبی پاک السلام کی ذات پاک اور آپ کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ حضور کی جو گفتگو ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ دو سخن اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. سخن مطلب بات، کہ حضور کی جو بات آپ کی زبان مبارک سے نکلتی ہے تو اس پر کوئی بات ہی نہیں کر سکتا ہے، اس پر کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا ہے، کوئی اعتراض ہی نہیں کر سکتا، وہ بات، وہ گفتگو. اور حضور کا جو بیان ہے وہ بیان جس کا بیان ہی نہیں، ہاں، یعنی ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، کما حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتے، بس ہم بیان کر سکتے کہ جو حدیث میں آیا، جو ہمیں معلوم پڑا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ناظرین، ابھی ہمیں یہ کتنی پیاری بات سیکھنے ملی کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، اور وہ بھی مزاح کا چیپٹر جو ہے، زندگی ساری جو حضور کی گزری ہے مبارک، وہ سب کا مطالعہ کرنا ہے. مگر جو مذاق کرنے والے ان سے گزارش ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ زندگی، یہ جو خوبصورت لمحات تھے مزاح والے، اس کا مطالعہ کریں، اس کو آپ دیکھیں. کہاں ملے گا وہ سیرت رسول عربی میں آپ کو مل جائے گا، سیرت مصطفیٰ کتاب اس میں مل جائے گی یہ چیز. تو اس کا مطالعہ کریں، سیکھنے ملے گا. گفتگو کس طرح کرے، گفتگو کس طرح کرے، بات چیت کس طرح کرے، باتیں کس طرح کرے، ہمیں سیکھنے مل جائے گی انشاءاللہ. تو باتیں ہماری کیسی ہوگی اگر مطالعہ کر لیں گے،
جھوٹ سے پاک، غیبت سے پاک، چگلی سے پاک، دل آزاری سے پاک، خوش طبعی پر ہوگی، مزیدار ہو جائے گی، بہترین ہو جائے گی. ہاں جس سے بولے نا بات کرتے ہو زبان سے پھول جھڑے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شارق بھائی جی مزید آپ کنٹینیو کر رہے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح مبارک کے بارے میں ہم سن رہے تھے، تو کافی پیارا واقعہ ایک اور مشکات شریف میں ہے. جی جی. اس کے اندر یہ ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام ظاہر تھا. وہ صحابی رسول ہیں لیکن وہ دیہات میں گاؤں وغیرہ میں رہا کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ گاؤں سے تحفے لاتے تھے، ہدیہ پیش کیا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سامان دے دیتے تھے جب وہ جانا چاہتے تھے. ایک بار فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظاہر ہمارے دیہات کے بھائی ہے، وہاں کے گاؤں کے بھائی ہے، اور ہم ظاہر کے شہری ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے. وہ خوبصورت نہ تھے، یعنی بظاہر اس کے تحت لکھا ہے انہوں نے کہ حضور سے محبت کرتے تھے جیسے حبشی لوگ خصوصاً دیہاتی ہوتے ہیں، شکل و لباس دیہات کا سا ہوتا ہے، لیکن ان کا دل منور تھا. بظاہر دنیاوی اعتبار سے کچھ معاملات یہ ایسا ہے کہ بظاہر خوبصورت نہ تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان سے محبت فرماتے تھے. تو اب ان سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا. کیا بات. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آپ تشریف لائے. ظاہر اپنا سامان بیچ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے جو ہے وہ، اب کیا اس کی مثال تو کیا دیں، پیچھے سے جو ہم آنکھیں بند کرتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا ہی کیا کہ ان کی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. ان کی تو قسمت جاگ گئی نا، قسمت جاگ گئی، دست نبوت آنکھوں پر آ گیا. بالکل دست مبارک رکھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے. ظاہر سی بات ہے پیچھے سے معاملہ تھا، حضور تشریف لائے تھے، وہ حضور کو نہ دیکھتے تھے. بولے کہ کون ہے، مجھے چھوڑو. انہوں نے التفات کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا. اس کے تحت مفتی احمد یار خان صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی کہ ظاہر پہچان تو پہلے ہی گئے ہوں گے، بھلا حضور کی خوشبو کی مہک کسی اور کو کیا کہے، یعنی اس کے بارے میں کیا کہا جائے. صحابہ کرام خوشبو سے آپ راستہ پہچان لیا کرتے تھے. حضور کی خوشبو مہک کسی اور میں کہاں. مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے حضور کو آنکھوں دیکھ لیا، بظاہر کنکھیوں کے لہٰذا اس حدیث پر یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا کہ دیکھا نہیں تھا. پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کیا تو حضور کو پہچان لیا، تو انہوں نے کمی نہیں کی کہ اپنی پیٹھ حضور کے سینے سے رگڑنے لگے. اللہ، جب کہ حضور کو پہچان لیا تھا. یعنی اب پہچاننے کے باوجود بھی انہوں نے یہ سمجھا کہ موقع غنیمت ہے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، کہ ایسا موقع کبھی ملتا نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس غلام کو کون خریدتا ہے، محبت میں کہ اس غلام کو کون خریدتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تب تو رب کی قسم آپ مجھے بے قیمت پائیں گے، کہ اگر آپ کے نام پر مجھے بکنا ہو تو مجھے پیسوں کی حاجت نہیں ہے، میں بے قیمت ہی بک جاؤں گا، بے قیمت ہی آپ مجھے پائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری کافی قدر و قیمت ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ خوش طبعی فرماتے تھے. یہ جو ہے نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی بازار میں اچھا پھل آتا تھا نا تو یہ ادھار لے کر، قرض لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آج بازار میں یہ نیا پھل آیا ہے اور کافی مجھے اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں. کیا بات. تو کچھ دنوں بعد اس پھل والے کو لاتے تھے کہ یا رسول اللہ اس دن جو پھل آیا تھا نا، یہ اب اس کا پیسہ مجھ سے مانگ رہے ہیں تو اسے عطا فرما دیجیے. تو خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے رقم میں سے جو ہے وہ ادا فرماتے تھے. کیا بات، یہ معاملات. کیا بات ہے، زبردست. مزے کو مزہ آ گیا ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیاری شان ہے. سبحان اللہ. سیکھنے ملا ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا مزاح فرمایا کہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کو مزے کو مزہ آ گیا. دست نبوت ہے. تو ہمیں سیکھنے ملا کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، مگر یہاں پر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کی طبیعت اور میری طبیعت ملتی ہے کہ نہیں. یعنی وہ میں اگر کروں گا تو برا تو نہیں مانے گا، غصہ گرمی تو نہیں کرے گا، مان جائے گا، خوش ہو جائے گا. تو یہ ہمیں دیکھنا، چیک کرنا، مگر یہ ہم کر سکتے ہیں. سیکھنے ملا. سبحان اللہ. ناظرین بہت ہی پیارا سلسلہ تھا، نالجیبل انفارمیٹیو پروگرام تھا. اب یہ پروگرام جو ہے ختم ہو چکا ہے. آپ سے اب ہم اجازت چاہتے
پھر آخری میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نالج جو آپ تک آئی ہے آپ اپنے تک نہ رکھیں، دوسرے تک پہنچائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا ہوگا، دوسرے کا بھی بھلا ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس کی زندگی کے لمحات اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین، نیک ہو امت اے نانا حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا حسین۔